اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آپ سب کے سامنے سے جو ویڈیو گزر رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ میں مختصر سا آپ سب سے ٹائم لینا چاہوں گی قرآن اور حدیث اور اسلامی براڈز کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کوئی بھی سوشل پلیٹ فارم ہو، ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب ہو، اسنیک ویڈیو ہو، کوئی ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہم وہاں پر اگر اسلامی براڈز اور اسلامی کام کر رہے ہیں، اسلامک ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ کا دین پھیلا رہے ہوتے ہیں، اللہ سے ہم محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اس کے منکر ہیں، جو اس کو نہیں مانتے، قرآن پاک کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن میں چھوٹی سی یہاں پر بات اپنی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ الحمدللہ ہم جو اسلام کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر ہم اچھی ویڈیو ڈال رہے ہیں، اگر کسی کو ہم کوئی اچھی بات سکھا رہے ہیں، دین کی بات سکھا رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ کر یا پلے کر کر سنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ اللہ کے معتبر بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ڈیوٹی کے لیے چن لیا ہوتا ہے، اور اللہ جب اپنی ڈیوٹی پر بندوں کو لگا دیتا ہے، تو وہ ان بندوں کو آپ عام بندے نہ سمجھیں، کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیوٹی دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نبوت کا خاتمہ ہو گیا، نبوت ختم ہوگی، لیکن جو اس دین کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور آگے دوسروں کو سمجھاتے ہیں، تو وہ ان کی ڈیوٹی نبھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے سے جو ویڈیو گزر رہی ہوتی ہیں، جو آپ دین سن رہے ہوتے ہیں، جو قرآن پاک سن رہے ہوتے ہیں، احادیث مبارکہ سن رہے ہوتے ہیں، کوئی اچھی بات سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو پلے کرنے والا ہوتا ہے، اس کو صدقہ جاریہ کے ذریعے ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ آپ آگے کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ جو آپ اچھی ویڈیو لگاتے ہیں تو وہ قیامت تک آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ جو لوگ اسلامک براڈز پر قرآن پاک کو پلے کرتے ہیں، احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ثناخوانی کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے فرماتے ہیں، تو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ۔ تو میں یہاں پر چھوٹی سی بات ایڈ کروں گی کہ جو اسلامک براڈز کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے انہی کے اپنے بہن بھائی، انہی کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ جو ہیں، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ منافقین کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ آپ کے پاس بیٹھیں گے تو کہیں گے ہم آپ کے پاس ہیں، جب اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے، اپنے عزیزوں کے پاس جائیں گے، اپنے قبیلوں کے پاس جائیں گے، اپنے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو کہیں گے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان میں سے ہیں نہیں۔ تو یہ منافقین کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر بتا دی ہیں، اور ہمارے بیچ میں بیٹھنے والے لوگ بھی منافقین ہی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن سے واضح بات ہے، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہماری براڈز، اسلامی براڈز کو وہ رپورٹیں مار کر گرا رہے ہوتے ہیں، ہمارے بیچ میں بیٹھ کر متنفر لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر دی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ دنیا یہ عارضی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا نظام جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے؟ آپ نے غلط کام کیا ہے۔ میں نے اکثر جب بھی میں نے دیکھا ہے، ہماری براڈز پر اکثر یہی بات اور یہی بحث اور یہی مباحثہ چل رہا ہوتا ہے، خدارا اللہ کے دین کو اگر پھیلا رہے ہو تو خدارا اللہ کے ساتھ جنگ مت کرو۔ جب آپ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے لگتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا خود سے مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ انسانوں کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھے، کیونکہ انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان کی اوقات اللہ بنانے والا ہوتا ہے۔ اللہ انسان کو عزت دیتا ہے، اللہ انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو رزق میں برکت بھی دیتا ہے، وسعت بھی دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کے پیروکار ہیں، بھلے آپ جتنے بھی اسلامی براڈز کو گرانے والے ہیں، قیامت والے دن میری بات کو پلے باندھ لیجئے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں آپ
بندوں کو اٹھائے گا اور اٹھا کر کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ میرا وہاں پر ذکر بلند ہو رہا تھا، میری باتیں وہاں پر بیان ہو رہی تھی تمہاری اصلاح کے لیے، تم نے اس اسلامی براڈز کو گرایا، آج تمہیں پوری دنیا کے سامنے میں رسوا کروں گا۔ تو مجھے بتائیں، جو مسلمان ہیں، جو منافقین میں شامل ہوتے ہیں، وہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے آپ سامنا کر سکو گے؟ جو آپ یہ کر رہے ہو، آپ اللہ کے ساتھ جنگ مت کرو، کیونکہ آپ کی بھی پکڑ ہونی ہے۔ اور جو مشرکین ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو سامنے کھڑا کر کے آپ سے پوچھے گا، کیا تمہارے پاس علم والے لوگ نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے سامنے قرآن پاک پڑھ کر سنایا نہیں جاتا تھا؟ کیا تمہیں سمجھایا نہیں جاتا تھا؟ کیا تمہیں سمجھ اور عقل اور شعور نہیں دیا گیا تھا؟ تو پھر وہ لوگ اس وقت کیا کہیں گے؟ یا اللہ، یہ جو ہمارے پیروکار تھے، جو ہمارے عزیز و اقارب تھے، جو ہمارے والدین تھے، جو ہمارے ساتھ بیٹھنے والے تھے، انہوں نے ہمیں اس راہ پر چلایا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تمہیں میں نے عقل دی تھی، شعور دیا تھا، سمجھ دی تھی، تم نے اپنی عقل سے کیوں نہیں اس بات کو پکڑا؟ تو آپ یہ سوچیں، آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ کہاں پر بیٹھے ہیں، اپنا موازنہ کیجئے۔ اور دوسروں کو اسلام کی راہ پر جو چلنے والے ہیں، خدا را ان کو وہاں سے مت ہٹائیے، قرآن پاک اور اسلامک براڈز کو مت گرائیے۔ یہ آپ دنیا کی انسانوں کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے، یہ آپ کی اللہ سے جنگ ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ استغفر اللہ، اللہ کے ساتھ جنگ مت کیجیے۔ اللہ کی اسلامی براڈز کو، قرآن پاک کی تلاوتوں کو، اور جہاں پر ثناخوانی یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے جاری ہوتے ہیں، جہاں پر بیٹھ کر ایک دوسرے میں محبت اور خلوص اور بہترین گفتگو وہاں پر کی جاری ہوتی ہے، خدا را ان چیزوں کو، ان براڈوں کو، ان لوگوں کو نہ پریشان کریں، نہ اپنی آخرت برباد کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے کیے ہوئے سارے اعمال اللہ تعالیٰ سارے پانی کی طرح بہا کر ضائع کر دے۔ اپنی آخرت کی فکر کریں اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں، کیونکہ کل قیامت والے دن بھی اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ جاریہ ہوگا، یعنی کہ وہ بڑھتا جائے گا، جو دیکھتا جائے گا، جو سنتا جائے گا، وہ آپ کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ اگر آپ نیکی کی طرف بات کر رہے ہیں، نیکی کی ویڈیو چلا رہے ہیں، نیکی کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک آپ کی وہ ویڈیو چلتی رہے گی، آپ دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں گے، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ جتنے بھی لوگ آپ کی اس ویڈیو کو دیکھیں گے، سماعت کریں گے، اس پر عمل کریں گے، آپ کو دگنا ثواب ہوگا۔ تو خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے، جو اس کے اوپر پانی کے چند قطرے آتے ہیں، وہ زندگی ہے، اور باقی سارا جو سمندر ہے وہ آخرت کی آخری منزلیں ہیں۔ تو ابھی ہماری بڑی لمبی طویل زندگی پڑی ہے، خدا را ان بحثوں میں، ان جنگوں میں مت پڑیے، اللہ کے ساتھ خالص ہو جائیے، مخلص ہو جائیے۔ اللہ کے قرآن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کیجئے، جو انہوں نے زندگی گزار کر گئے، ازواجیات مطہرات کے نقش قدم پر چلیے، پردے کی حفاظت کیجئے، اور قرآن پاک کی اور نمازوں کی پابندی کیجئے، کیونکہ ہمیں آخرت میں یہی اس وقت ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ اس وقت قبر میں جو اس وقت بچھو اور عذاب ہمیں دیا جائے گا، اور قرب قیامت میں جو ہم پر عذاب ڈھایا جائے گا، یہ قرآن پاک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی ثناخوانی ہی ہماری اس وقت حفاظت فرمائے گی، کیونکہ ہم عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوں گے۔ تو خدا را اللہ سے محبت کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، تمام کتابوں پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کریں، ایک دوسرے میں نفرتیں نہ بانٹیں، ایک دوسرے میں صلح کروانے کی کوشش کریں، نہ کہ ایک دوسرے میں بگاڑ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو خالص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائے۔ جزاک اللہ، آپ نے میری ویڈیو کو سماعت کیا، خدا را اس کو آگے فارورڈ کیجیے گا۔
اور اس پر عمل کیجیے گا اور دوسروں تک پہنچائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔